کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ زندگی اتنی مصروف کر لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب رشتوں میں ضد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں، صرف رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو، ان کے ساتھ گلے کیسے اور شکوے کیسے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھنے سے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، اسی لیے اپنا دل صاف رکھیے اور ہنستے رہیے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو۔ تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ زندگی نے ایک چیز ضرور سکھائی، ایک اپنے میں خوش رہنا، ایک دوسروں سے کوئی امید مت رکھنا۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ جو باتیں تکلیف دیں انہیں دل میں رکھنے کے بجائے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جس پر اعتبار کرتے ہیں وہ ہمیں اندھا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، دل سے معاف کرنے میں عمر گزر جاتی ہے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں پر کبھی شک مت کرنا۔ اگر سزا مل رہی ہے تو گناہ بھی ضرور ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ احساس انسانوں کو توڑ دینے والے رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پہ بہہ جائیں تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائیں تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ مجھے اختلافات ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ ہم لوگوں سے صرف تبھی لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اکثر جس شخص سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ سہارا دے گا، وہی شخص آپ کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ دیکھ کر سوچتا ہوں قبروں کو لوگ مر کر یہاں آتے ہیں، اور جو مرتے ہیں سرد لہجوں سے انسان کہاں پہ لے جاتے ہیں۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، کسی کے غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا اسے مزید قرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کو ہمیشہ ذہانت سے منتخب کرو۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار ہی کیوں کرتے ہیں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے نا، نمازیں قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اسکول جاتے وقت بچہ اپنا بیگ پیچھے لگا کر جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور مدرسہ جاتے وقت بچہ قرآن کو سینے سے لگا کر جاتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد یہ علم ساتھ ہی جاتا ہے۔ آج جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ آج ہسپتال میں کھڑے ہونے کی جگہ پر مریض کیوں بھرے ہوئے ہیں؟
اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ مخلوق تین طرح کی ہے، فرشتے اور شیطان۔ فرشتے خیر ہی خیر ہیں اور شیطان شر سے ہی شر ہے۔ انسان مخلوق ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جس پر خیر کا غلبہ ہوتا ہے وہ فرشتوں سے مل جاتا ہے، جس پر شر کا غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان سے مل جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکا دینے والا فرمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر دھوکے سے بھرے ہوئے ایسے سال بھی آئیں گے کہ اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جانے لگے گا اور سچے کو جھوٹا، بددیانت کو ایماندار سمجھا جائے گا اور ایماندار کو بددیانت، نااہل کو حقیر سمجھا جائے گا، عوام کی نمائندگی کرے گا۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، آج کے مسلمان اپنے مزاج کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ آدمی کے بڑا ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ خود بھی نیک ہو اور نیک لوگوں میں بھی برائیاں تلاش کرتا رہے۔ کسی کے گھر کا دیا بجھا کر آپ کے گھر میں روشنی زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے دل بڑا کریں اور دینے والے بن جائیے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت نہیں۔ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ وقت نکالنا ہی نہیں چاہتے اور وہ پھر مالک وقت ان کو قرآن دیتا بھی نہیں ہے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بارش کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کی خاطر کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ اس لیے جو بھی رشتے پاس ہیں، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ پرواہ نہ کرو چاہے سارا زمانہ خلاف ہو، بس اس راستے پر چلو جو سچا اور صاف ہو۔ جب دوسروں کو خوش دیکھ کر عجیب سی خوشی کا احساس ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اپنے حسد کو شکست دے دی ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے۔ یا اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ خلوص جاہل کو عالم بنا دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں۔ یادیں معصوم نہیں ہوتی، یادیں تو جان لیوا ہوتی ہیں جو کہ موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہیں، اور یادوں سے اور کچھ یاد نہیں رہتا حتیٰ کہ اپنا آپ بھی۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکلنے کا ہنر سیکھیے۔ والدین ایسے میڈیکل اسٹور ہوتے ہیں جن کے پاس بچوں کے ہر درد، ہر دکھ، ہر تکلیف کی دعا موجود ہوتی ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں اور اللہ ہم سب کے والدین کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں ان کا فرمان بردار بنائے۔ آمین۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں،
اذیتوں کا تو مکافاتی عمل ہوتا ہے۔